میں آپ کا میزبان الیاس بلوچ آپ سب کو سنگر کے پروگرام سنگر ٹاک شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور، لکھاری اور جموں کشمیر کے آزادی پسند رہنما جناب حبیب الرحمان۔ حبیب صاحب، ہم آپ کو سنگر ٹاک شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سر، کیا وجہ ہے کشمیر میں قوم پرستانہ سیاست وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس کی وجہ پاکستان کی مذہبی کاٹ تو نہیں؟ دیکھیے، سوال آپ کا بڑا جینوئن ہے اور بنیادی طور پر آپ نے ہماری ریاست جموں کشمیر کے تناظر میں جو سوال اٹھایا ہے کہ قوم پرست سیاست وہاں پہ ناکام ہوئی ہے اور اس کی کیا محرکات اور وجوہات ہیں، تو اس میں دیکھیں ایک پوری چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مختصر وقت میں سارے پس منظر پر بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری قوم پر سیاست جو ریاست جموں کشمیر کے تینوں چاروں حصوں میں ناکام ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پاکستان کا مقبوضہ ایریا ہے جس کو آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے یا گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہاں پہ قوم پرستی کی سیاست واقعی ناکام ہوئی ہے، اور اس کے ملٹی فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اس کا فیکٹر ہے وہ پاکستانی ریاست کا ایک جہریانہ قسم کا جو قبضہ ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی ریاست نے اور اس کے اداروں نے اور فوج نے یہ جو ایجے کے جو کہلاتا ہے جو پاکستان کا مقبوضہ ایریا ہے، اس میں انہوں نے بہت خوفناک طریقے سے سماج کی نسلی سطحوں تک پینیٹریٹ کیا ہے، اور اس کو ایک خیالی قسم کی ملت اسلامیہ کی شکل دینے کے لیے ایک نیریٹو کو امپوز کیا ہے۔ وہاں اسکولوں سے لے کے مساجد سے لے کے مذہبی انسٹیٹیوشن سے لے کے سماجی گیدرنگ سے لے کے سیاسی جماعتوں تک سب کو ایک مخصوص پول آف تھاٹ کے تابع کیا ہے بائی فورس، اور اس ریاست کے اس خطے کے لوگوں کی ان کا جو تہذیبی ورثہ تھا، جو ان کی شناخت تھی، جو ان کی زبان تھی، اس سے اسے ان کو کاٹ دیا، اور ایک اسلامی فوبیا کا تنگ نظر نقطۂ نظر یہاں پہ مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی عمل شروع ہی نہیں ہو سکا کہ 22 اکتوبر 1947 کو جب پاکستان نے ہماری ریاست پر قبضہ کیا اور تقریباً 1970 تک یعنی 60 کی دہائی تک کوئی سیاسی عمل یہاں پہ ہونے ہی نہیں دیا۔ یہاں پہ ایک ایجنسی کی طرح کا قانون تھا کہ لوگوں کی نامزدگی کر کے یہ نظام چلاتے تھے، اور یہاں قوم پرستی کی بات کرنا تو جرم تھا، اور علیحدہ وطن کا سوال اٹھانا یا خود مختار یا ساورن اسٹیٹ کی بات کرنا جرم نہ صرف جرم تھا بلکہ اس کا مطلب اسلام دشمنی اور ہندوستان کی ایجنٹی تھا۔ تو سب سے پہلے 60s کی دہائی میں جا کے ایک طلبہ تنظیم نے ان سوالات کو چھیڑا، پھر ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت بنی، اور اس کے بعد مختلف گروپ تشکیل پاتے رہے، پھر بین الاقوامی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات یہاں پر بھی پڑے، اور ایک قومی سوال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جتنے بھی یہاں قوم پرست گروہ یا گروپ بنے یا تنظیمیں بنی یا تو وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان رائڈر یا کنٹرول میں رہے، کیپچر رہے، جس میں بہت سارے نام ہیں، کسی ایک جماعت کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی ریاست نے قوم پرست سیاست کو اور قوم پرست تنظیموں کو یہاں پہ ایک محاصرے میں رکھا ہے۔ ان کو بالکل ایک بندیوان قید خانے کی شکل تھی کہ ان کو 4 طرح سے زج کیا گیا ہے۔ ایک تو اسٹیٹ آپریٹرز تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا کسی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا تھا جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے پر یا ہلا کے پاکستان پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ایون کہ اسکولوں کالجوں میں داخلے کے لیے بھی یہ حلف نامہ بھر کے دینا پہلے ضروری ہوتا تھا، اور آج بھی یہ قوانین موجود ہیں کہ ہم کوئی لوکل الیکشن ہے یا ایریا کے لیول کی پارلیمنٹ کی جو چھوٹی موٹی انہوں نے جعلی سی بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی حصہ لینے کی آج بھی ہم پر پابندی ہے۔
ہماری ساری تاریخ کی کتابوں پر پابندی رہی ہے، اور آج بھی ہے کہ ہم تاریخ کی کتابیں وہ نہیں پڑھ سکتے جو پاکستانی ریاست کو پسند نہیں ہے. ہم وہ سیاسی علوم حاصل نہیں کر سکتے جو پاکستانی ریاست کو، ہم وہ اخبار میں نکال سکتے، ہم اس طرح کے پروسیشنز نہیں کر سکتے جو کہ پاکستانی ریاست کے مزاج کے خلاف ہوں یا ان کی پالیسی اور نیریٹو کے خلاف. اس لیے یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر تو پھر اسلامی جو ہیروز جو انہوں نے مسلط کیے اور ہمیں عربوں کی روایات کے ساتھ جوڑا اور ہماری اپنی اس دھرتی کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو انہوں نے سسٹمیٹیکلی طریقے سے سماجی طور پر، سیاسی اور معاشی طور پر کاٹ کے رکھ دیا، اور یہاں سوڈو اور جعلی قسم کی لیڈرشپ اپنے تابعدار فرمبردار لوگوں کی بنائی، جس کی وجہ سے قوم پرست سیاست اس طرح کا مرتبہ مقام حاصل نہیں کر سکی. لیکن پھر بھی لوگوں نے چھپ کر، خاموش رہ کر، لکھ کر، سینہ ٹو سینہ بات چیت کر کے آزادی کے سوال کو عوام کی وسیع پرتوں تک پہنچایا ہے. اور لیکن جس طرح کی ایک آزادی کی تحریک یہاں پہ پنپ کے طاقتور جوان ہونی چاہیے تھی، یہ بات درست ہے، اس طرح کی تحریک نہیں بن سکی. آج بھی ہمیں انہی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور جو ابھی آپ کو اٹھان اور اس میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے، یہ 1985 کے بعد جب ایک نیا نیریٹو آیا جو بڑا پروگریسو نیریٹو تھا قومی آزادی کے سوال کو ساتھ جوڑ کر، کہ ہم اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگ غلام ہیں. چونکہ اس سے پہلے غلامی سے مراد یہ تھا کہ ریاست کے اس حصہ جو ہندوستان ہے اس حصے کو غلام سمجھا جاتا تھا، اور یہاں کی غلامی کو آزادی سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو 85 میں 1985 میں جب یہ نیریٹو اور طاقتور طریقے سے سامنے آیا کہ نہیں، ہم بھی غلام ہیں، ہم پہ پاکستان کا قبضہ ہے، ہمارے ریسورسز ان کے کنٹرول میں ہیں، ہماری ساری چیزیں انہوں نے ہم سے چھین لی ہیں، ہڑپ کر لی ہیں، تو ہماری جدوجہد اپنے اس قابض کے خلاف بنتی ہے جس کے قبضے میں ہم ہیں. اور یہ بھی کلیئر کٹ کہ ایک حقیقی اور سچی آزادی سے مراد یہ ہے کہ جو جس کا غلام ہے وہ اس کے خلاف جدوجہد کرے، اور ہم لوگ کیونکہ پاکستان کی غلامی میں ہیں اور ہماری جدوجہد اور سیاسی مزاحمت جو ہے وہ اس خطے میں بنتی ہے. اور اس میں ایک اسلامی پاکستان کا جو تخلیق کردہ اور ڈاکٹرین جو اسلام تھا، جس میں جو پراکسی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ایجنسی کے طور پہ جس نیریٹو کو یہ لے کے چل رہے تھے، تو اس کا ایک بڑا فیکٹر یہاں پہ ایک قوم پرست اور درست حقیقی آزادی کی تحریک کو یا سیاست کو پروان چڑھنے میں رکاوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. کیا کشمیر کی آزادی ممکن ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستانی کنٹرول سے چھٹکارا پا سکے گا؟ دیکھیے، ہم تو آپٹمسٹک لوگ ہیں. ایک اس طرح کی آزادی پسند لوگوں کا ہمارا سکول ہے کہ ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی آزادی جلد با یا دیر انسانوں نے آزاد ہونا ہی ہے. ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جس میں ہم رہتے ہیں، یقیناً اس کی آزادی ممکن ہے، اور شاید ہمیں ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، وہ پڑے گی، کیونکہ ایک لینڈ لاک ایریا ہے، ایک چھوٹا سا اسٹرپ ہے، اور پاکستان کا اس کے اوپر بہت خوفناک کنٹرول ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ اے جے کے ایک چھوٹی سی فوجی چھاونی ہے جس کے اندر کچھ سویلین ہم لوگ رہتے ہیں، 40-45-50 لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں. ہم اس فوجی چھاونی کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ اے جے کے ریاست کے اس حصے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی ہمیں پاکستانی فوج کا سامنا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بھی سامنا ہوتا ہے. ہر بڑے اور چھوٹے شہر کے مساوات میں یا اس کے ارد گرد میں یا اس کی انٹری میں یا اس کے ایگزٹ میں ایک چھوٹی موٹی فوجی چھاونی نظر آتی ہے. اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان کی فوجی جو یہاں پریزنس ہے اس کے تابع اور خوفزدہ رہتی ہے اس سے. بلکہ میں اگر اس کو صاف لفظوں میں یہ کہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے اس حصے جس میں میں رہتا ہوں، کہ اس کا عوام کا اور پاکستان کا فوج کا تعلق نیک اینڈ نائف سے ہے.
سوڈ سے ہے، یعنی تلوار اور گردن کا جو رشتہ ہوتا ہے، چھری اور گردن کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال کا ہمیں یہاں سامنے یقیناً ہم آزادی حاصل کریں گے، اور یہ نہیں کہ ہم کو نا امید نہیں ہیں، اور امید رکھتے ہیں ہم، چونکہ انسان کی اعلیٰ ترین ڈیزائر جو ہے وہ آزادی ہوتی ہے، اور ہمارے عوام کے اندر بہت شدید خواہش آزادی کی موجود ہے، اور اس آزادی کی خواہش میں کہیں کٹ کے ایک تحریک بننا ہے، لیکن شاید اس میں ہمیں تھوڑا وقت لگے، کیونکہ بہت زیادہ جبر میں چیزوں کو تیزی سے آگے بڑھانا اس طرح کے خطے میں، چونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت ایک لمبی بارڈر ہے، اور پھر پنجاب کا بہت بڑا سوشلی اور سماجی اور سیاسی طور پہ بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ ہمیں ایک عوام کو اپنی آزادی کی تحریک کو منظم کرنے میں عوام کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک مضبوط سیاسی قوت اور تحریک کو بننے میں شاید تھوڑا ٹائم لگے، اور نوجوان جو ہیں، جو طالب علم ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، انہوں نے اس پر بحث شروع کی ہے، ان کے درمیان ایک جاندار گفتگو چل رہی ہے، اور یقیناً ہم آزادی ان سے حاصل کریں گے، لیکن شاید ہمیں قیمت بہت زیادہ دینی پڑے، اور اس قیمت کو ابھی پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس سطح کی قیمت ہمیں دینی پڑے گی۔ تو اس لیے آزادی چونکہ پاکستان نے اتنی آسانی سے ہمیں نہیں چھوڑنا، چونکہ ہمارے سارے ریسورسز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تمام بجلی گھر وہ یہاں بنا رہے ہیں، اور ان بجلی گھروں میں آزاد کشمیر کے کے عوام کا، یا یہ سو کارڈ جو گورنمنٹ ہے مظفرآباد کی، ایک نام نہاد قسم کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ بھی ان کو بھی کوئی اختیار اس پہ حاصل نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا بہت زیادہ ہے، خوف ہے، اور پابندیاں ہیں بہت زیادہ۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو اے جے کے بیس کا پریس جو ہے، یا پریس کلب جو ہے، وہ ایک دو سطری خبر تک نہیں چھاپ سکتے جو اے جے کے کی آزادی کے سوال پر مشتمل ہو، یا یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر سے کوئی سوال اٹھائے، یا یہ جو انجیوٹک ٹرائب ہیومن رائٹس کا جو مطالبات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، مطلب لینڈ گریبنگ جو ہوتی ہے، یہاں جو فوج قبضہ کر لیتی ہے زمینوں پہ اور وہاں اپنی مارکیٹیں بنا لیتی ہے، تو وہ بھی اخبارات کو اجازت نہیں ہوتی چھاپنے کی، اگر کوئی چھاپنے کی کوشش کرے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے بھی ایک سروے رپورٹ ایک اخبار نے چھاپی تھی، تو دن کو 10 بجے اس کو انہوں نے پابندی لگا دی تھی، ہمارے سیکوینس ڈویژن کے اندر ویسے اخبار وہ نکلتا تھا، تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لکھنے کی نہیں ہے، بات کرنے کی نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنے کی نہیں ہے، تو یہ ایک ہمیں مسائل، لیکن بہرحال ہم آپٹمسٹک ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، اور ہم ایک نیریٹو کے ساتھ اور ایک پوری جو انسان کی جو انر میں اس کی آزادی اور اپنے وطن سے غیر مشروط محبت اور اپنے عوام کے ساتھ غیر مشروط طور پر جو وفاداری ہے وہ چونکہ ہمارے موجود ہے، تو ہم یقیناً جیتیں گے، شاید قیمت زیادہ دیں گے۔ پاکستانی زیر کنٹرول کشمیر میں اس وقت کورونا کی صورتحال کیا ہے؟ کورونا کی صورتحال یہاں یہ کہ تو خیر اس سطح کا متاثر نہیں ہوا جو پاکستان کا یہ جو کنٹرول والا ایریا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اس سطح کا نہیں متاثر ہوئے لوگ، کچھ اموات ہوئی ہیں، کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئے، اور شاید ہلی ٹیرنس کے لوگ ہیں، پہاڑی ایریا کے لوگ ہیں، شاید ان کی امیونٹی زیادہ ہے، یہ اس کو فیس کر گئے۔ باقی حکومتوں کا تو یہاں کے لوگوں کو کوئی فیسلٹی یا کوئی ہیلتھ کا کوئی سسٹم یہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمیں چھوٹی موٹی بیماری کے لیے بھی پنڈی، لاہور یا اسلام آباد 6-8-10 گھنٹے کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے علاج کے لیے۔ تو کورونا نے بہت زیادہ اس جگہ کو متاثر نہیں کیا، کچھ اموات ہوئی ہیں، وہ بھی لوکل نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی جو ہمارے لوگ باہر پاکستان میں یا وہ کہیں کام کاج کرتے تھے، اس زیادہ لوگ وہاں سے متاثر ہو کے آئے، تو باقی اتنا کوئی زیادہ اس جگہ کو متاثر نہیں ہوا ہے یہاں، کیونکہ
لوگوں نے بھی کوئی اتنا کیئر بھی نہیں کیا، اس وہ وبا سے بچنے کی کوئی بہت کوشش ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ کوئی لوگ اس میں مجھے نہیں لگے کہ اس طرح ہے، لیکن یا کورونا نے اس حد تک متاثر نہیں کیا ہے جے کو جس طرح ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، ہندوستان متاثر ہوا ہے یا امریکہ یا یورپ یا برازیل وغیرہ یا جیسے پاکستان بھی، جو کہ ہمارے اس خطے میں کورونا نے کو بہت زیادہ ہماری آبادی کو متاثر کیا۔ حبیب صاحب، کیا وجہ ہے کشمیر میں سوشلسٹ سیاست عوامی سطح پر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جو ہونا چاہیے تھا؟ جی، آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سوشلسٹ بنیادوں کے اوپر ایک تحریک یہاں پہ نہیں پنپ سکی ہے۔ میں پھر وہیں پہ جاؤں گا کہ ہم بہت پسماندہ ترین ایریے کے لوگ ہیں۔ 47 میں یہاں بہت زیادہ غریبی تھی اور تعلیم بہت کم تھی، مسائل بہت زیادہ تھے، دنیا بھر سے ہمارا انٹریکشن نہیں تھا، جدید علوم سے ہم لوگ واقف نہیں تھے، نہ ہمارے لوگوں کی مزدوری تھی، اور چھوٹی موٹی کھیتی باڑی پہاڑوں کے ارد گرد کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ریاست 47 سے پہلے بھی کوئی ایک بادشاہ تو ضرور تھی، لیکن وہ جو شخصی جاگیرداری کا نظام ہوتا ہے اس طرح کا نہیں تھا یہاں پہ۔ یہاں اسٹیٹ آن چیزیں زیادہ تھیں اور شخصی جو ایریا جو مالکی تھی وہ کم تھی، کیونکہ یہ پورا جموں کشمیر دنیا کا شاید واحد خطہ ہے کہ جہاں شاید کوئی ایک شخص بھی بے زمین اور بے گھر نہیں ہے، اور ہر ایک شخص کے پاس اپنی چھوٹی موٹی جگہ ہے جہاں وہ اپنی سبزی وغیرہ اگا کے کھا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، مال مویشی رکھ سکتا ہے، بھیڑ بکریاں چرا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ جدید نظریات سوشلزم یا اس طرح کے جتنے بھی جدید نظریات ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان جدید نظریات نے ہمارے اس خطے میں لیٹ انٹری کی ہے، یہ جو یہ لے کے کہتے ہیں بہت دیر سے انٹری کی ہے، اور جب یہ انٹری ہوئی ہے تو اس کے سے ساتھ ہی فوری طور پہ یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ اسپانسرڈ اور اسٹیٹ آن آرگنائزیشن جو ہیں مذہبی جو گروپس تھے ان کو یہاں پہ سیڈ کیا گیا، پھیلایا گیا، اور ان کو ٹارگیٹ صرف یہ تھا کہ اس نظریے کی کو روکنا ہے ریاست کے اندر پھیلنے سے، نوجوانوں میں آنے سے، اور پھر اس نظریے کو ماننے والے لوگوں کو ترت جس کو کہتے ہیں کہ ایک دم جو فتویٰ تھا اسٹیٹ کا، جو پروپیگنڈا تھا، اور اس کے لیے تمام مذہبی ایلیٹس کو استعمال کیا گیا، اور کہ یہ کفر ہے اور یہ تحریت ہے۔ زائدہ انتہائی پسماندہ سماج کے لوگوں کا جو آخری سہارا ہوتا ہے وہ ایک ان کا عقیدہ ہوتا ہے، جن کو جو سینسیٹیو ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ مسائل تو ان کے حل نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن انہیں ایک آس امید کے ساتھ زندہ رہنا ہوتا ہے کہ ہمیں شاید آج نہیں تو کل، نہیں تو پھر کسی اور دنیا میں شاید ہماری زندگی میں بہتری آ جائے۔ تو پھر یہ کہ سوویت یونین انٹرنیشنلی جو کیمپ تھے سوشلسٹ اور کیپٹلزم کی، اس کیمپ میں چونکہ ہم جس ملک کے قبضے میں تھے، یہ ملک چونکہ سیٹوں اور سینٹوں کا حصہ دار تھا، یہ امریکن پالیسیز کے ساتھ کھڑا تھا، سرمایہ داری کے ساتھ کھڑا تھا، لہٰذا وہ جو بین الاقوامی پالیسی تھی کہ بائیں بازو کے لوگوں کو مارنا ہے، ان کو اسپیس نہیں دینی ہے، ان کو جگہ نہیں دینی ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہوا، جس طرح بلوچوں کے ساتھ ہوا، سندھیوں کے ساتھ ہوا، وہاں پروگریسو موومنٹس کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، سیم یہی ہمارے علاقے میں بھی ہمارے ساتھ بھی یہیں پہ اسی ریاست کے اس جبر میں اس طرح کی۔ پھر دوسرا جو کہ ہمارے یہاں سورس آف ارننگ کوئی نہیں ہے سوائے چھوٹی موٹی جابس کے، تو ہمارے لوگوں کی میجارٹی جو ہے وہ ریاست سے باہر جا کے مزدوری کرتی ہے، آلموسٹ 50% آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ اس وقت بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کو 12 سے 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یو کے اور سینٹرل یورپ کے ان ایریاز میں مزدوری کے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی 8-10 لاکھ لوگ ہمارے مڈل ایسٹ میں اور مختلف عرب کے ملکوں میں مزدوری کرتے ہیں، پاکستان میں مزدوری کرتے ہیں۔ تو ایک یعنی 45-50 لاکھ کی آبادی میں سے 20-22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریاست سے باہر ہیں،
تو ریاست کے پیچھے جو رہ جانے والے لوگ زیادہ اکثریت بوڑھے لوگوں کی ہے، بچوں کی ہے، یا خواتین کی ہے، یا چھوٹے موٹے سرکاری ملازمین ہیں. تو اس کے بھی وجوہات بے شمار ہیں، لیکن اس کا جو عوام کی طرف سے اس تحریک کو ڈساؤنڈ نہیں کیا گیا، اور اس تحریک کو جو سوشلزم کی بنیاد پر جو انسانی وسائل کے اوپر اپنے اختیار اور حق کی جو تحریک کی تھی، اس کو عوام کی طرف سے ڈساؤنڈ نہیں کیا گیا. اسٹیٹ ریپریشن کی وجہ سے اسپیس ملا ہی نہیں جس کو کے لیے کوئی ایک سیاسی جو تحریکیں ہوتی ہیں جس طرح چلتی ہیں، چونکہ جمہوری جو سوالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کہ تحریکوں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. پسماندگی ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خیالات اور نظریات کا لیٹ پہنچنا، اور اس کو بھی گڑمڑ کر کے اور مکس سطح پہ یہاں پہ لا کے اس کو پینیٹریٹ کرنا، اور اس بے شمار اس کی وجوہات ہیں. لیکن چونکہ شاید اس طرح کے حالات یہاں بن ہی نہیں پائے، کیونکہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم ایک خود مختار جو ریاست، ایک سورن با اختیار ریاست کا سوال اٹھانے کا مطلب تو ایجنٹی اور کفر تھا، اسلام دشمنی تھی. تو سوشلزم کی بات کرنا تو سیدھا سزائے موت ہے. اور یہ اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قریبی رشتہ داروں کے ذریعے بھی ریاست اٹیک کروا دیتی ہے. انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے پاکٹ جو ہیں وہ بنائے ہیں. مثلا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایک صحافی ہیں، ان کو ایک پوسٹر اتارنے کے جرم میں ان کو ایک جھنڈا ریموو کرنے کے جرم میں 2 سال کی جیل میں ہو گئی ہے. ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ شہری تھے ہمارے، ان کو ایک چوک میں لگا ہوا پوسٹر اتارنے کے جرم میں اس کے اوپر بلاسفیمی کا قانون لا لگا کے اس کو 295C کے دفعہ کے تحت اس کو گرفتار کر لیا، اس پہ کیس چلا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور وکیل ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، خاص طور پر بور سائڈ پہ، وہ 1.5 سال سے اسی طرح کے کیس میں جیل، اور بے شمار لوگ اس طرح کے الزامات کے تحت جیلوں میں. ہم سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ رہے ہیں، ٹارگٹ رہے ہیں ان مذہبی گروپوں کا، اور عام جو چھوٹے کلیرکس ہوتے ہیں یا مختلف چھوٹی موٹی مذہبی انسٹیٹیوشنس کے، ان کے ہم ماتوب رہے. اور یہ جو مجاہدین کی ایک کیمپ یہاں بنائی گئی، بہت بڑی فوج تیار کی گئی، ان کا بھی ٹارگٹ یہی تھا کہ ان کو وہ کرنا ہے. پھر اسٹیٹ کا تھا، اور پھر بے شمار اس کے اندر وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان میں یا پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور خاص طور پہ یہ جو بلوچ اور سندھ اور پختونخوا میں جس طرح اس طرح کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، ان کو آئسولیٹ کر کے، ان کو پروپیگنڈے کر کے، کردار کشی کر کے، اور سارے معاشی طور پہ ان کو اپاہج کر کے، جس طرح انہوں نے پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے لڑکے لوگوں کو جیلوں میں مار دیا اور لاشیں نہیں دی، 16-18 سال جیلوں میں رکھا، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بھی پڑھنے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ ایک درست سوشلسٹ موومنٹ اس طرح نہیں بن سکی جس طرح اس کی ضرورت تھی. اور پھر بہت ساری نظریاتی کمزوریاں بھی موجود تھیں، کیونکہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ ایک قومی آزادی کی تحریک کی نظریاتی بنیادیں کیونکہ ہمیشہ کمزور رہی ہیں یہاں، جس کی وجہ سے بھی یہ ایک چونکہ انہوں نے قومی آزادی کے اور سوشلزم کے سوال کو ٹکرانے کی بھی کوشش کی ریاست میں، اور اس کی وجہ سے بہت غیر ضروری بحث مباحثے میں بھی جنم لیا. تو یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اور یہ کولیکٹیولی اس پورے خطے میں جس طرح اور بے شمار بازو کی تحریکیں کامیابی نہیں حاصل کر سکی یا طاقتور نہیں ہو سکی. تو ظاہر ہے ہم سماجی طور پہ ایک ہی طرح کے سماج کے لوگ ہیں، صغیر کے لوگ، تو اس وجہ سے وہ جس طرح کے حالات کا انہیں سامنا تھا اسی طرح کے حالات کا یہاں سامنا تھا. لیکن یہاں چونکہ یہ ایک بالکل لینڈ آف بند ایریا ہے، بندیوان جس کو کہتے ہیں، جیل خانہ ٹائپ، جیل ٹائپ جگہ ہے، تو یہاں پھر اس طرح کے نظریات کو کنٹرول کرنا یا اس کے اوپر اٹیک کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت دوسرے خطوں کے. لہذا اس وجہ سے اس تحریک کو تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے. لیکن بہرحال بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں، لوگ چیزیں منظم کر رہے ہیں، کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس طرح میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس
عوام کے مسئلے کو. سوشلزم سے مراد تو اور کوئی چیز نہیں ہے نا جی. وہ معاشی مسائل جو ہمارے لوگوں کو سامنا ہے، وہ جو سماجی اونچ نیچ اور برتری اور کمتری کا جو سوال ہے، اس سوال کو ختم کرنے کے لیے قومی آزادی کی تحریک کی ضرورت ہے. اور وہ قومی آزادی کی تحریک انصاف پر مبنی ایک معاشرے کے قیام کی بنیاد پر فیوچر کی ریاست کا خاکہ تشکیل دے سکتی ہے. اگر وہ آزادی قومی آزادی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ایک مستقبل کا جو سنیریو ہے سماج کی تخلیق کا، نئے انسان کی تعمیر کا اور نئے معاشرے کی تخلیق کا، وہ ابھی چیزیں جو پروسیس میں ہیں. ریسیشن ضرور آیا ہے، کمزوریاں ضرور آئی ہیں اس تحریک میں، اور یہ ناکام نہیں ہوئی. جناب، موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کشمیری اور گلگت بلتستان کے عوام، خاص کر نوجوانوں کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جب آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر عوام کا یا نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قبضے کے اندر دوسرے لوگوں کی تانی ہوئی بندوق کے نیچے جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی کا کیا مستقبل ہوتا ہے؟ بہرحال تکلیف دہ ہے ہمارے نوجوان گلگت بلتستان کے، یہ جو پاکستان کا کنٹرول ایریا ہے، دیکھیے یہاں کا نوجوان تو بہت یاسیت، مایوسی اور مستقبل کی بے یقینی کا شکار ہے. تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے، آمدنی کی کوئی ذرائع نہیں ہے، اور غریبی اور مشکلات ان کو دن بہ دن اس کا سامنا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ غلامی کی زندگی میں تو ان چیزوں نے جو نوجوانوں کو خاص طور پہ جو سامنا ہے، ان کی عزت نفس کا مجروح ہونا، ان کے انٹرنل جو ان کے خواہشیں اور جذبات ہیں ان کا قتل ہونا، معاشی طور پہ وہ بے دست و پا ہو جانا، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی سپیس، کوئی جگہ، کوئی راستہ نہیں ہے، تو یقیناً ایک مایوس کن مستقبل سامنے نظر تو آتا ہے. تکلیف دہ ہے، لیکن یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں پہ یہ ایک سائڈ پہ بہت تکلیف دہ ہے اور بڑا مایوس کن نظر آتا ہے، وہیں پہ انہی نوجوانوں نے کل اپنا اختیار لینے کے لیے، اپنی دھرتی پہ اپنا اختیار رکھنے کے لیے، اپنے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اگوانی کرنی ہے. انہوں نے کل کھڑا ہونا ہے، اور اس غلامی اور جبر سے چھٹکارے کے لیے یہ نوجوان یقینی طور پر اسی طرح عوام لڑیں گے اور اس سے چھٹکارا پائیں گے ذلت امیز زندگی سے. چونکہ ہم لوگوں کے بارے میں جملہ کہوں، ہم ذلتوں کے مارے لوگ ہیں، جن کی عزت نفس کوئی نہیں، جن کی شناخت کوئی نہیں، جن کی پہچان کوئی نہیں، جن کا کوئی مرتبہ نہیں، جن کا کوئی ڈگنیٹی نہیں، جن کا کوئی وقار نہیں. ایک بے وقت اور بے توقیر زندگی گزارنے پہ ہم کے نوجوان یقیناً مجبور اور بے بس ہیں. اور بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ لوگ انکار کر دیتے ہیں بے توقیر زندگی گزارنے سے اور مزید ذلت، غلامی اور محرومی سہنے سے. وہ وقت میرا خیال ہے شروع ہو چکا ہے، اور وہ کب سامنے آتا ہے اپنی اصل شکل میں کہ وہ ان کو عوامی سطح پہ چیلنج کر کے اس قبضے کے خلاف ایک منظم تحریک شروع کر. آپ دنیا یا اپنی خطے میں کسی انقلابی تحریک سے مطمئن ہیں، نیز ان کے مستقبل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی ایک اسپیسیفک تو نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی تحریک کس سطح پہ ہے اور کس تحریک میں کہاں جانا ہے. اس خطے میں چونکہ بے شمار تحریکیں چل رہی ہیں، اور اگر ہم ہندوستان کے اندر دیکھیں تو وہاں بہت بڑی موومنٹ، ایک سلائڈ موومنٹ ہے. میزورام اور ناگالینڈ اور ان ایریاز کی ایک موومنٹ ہے. ہندوستان میں کسانوں کی بڑی موومنٹ چل رہی ہے، مزدوروں کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی چھوٹی موٹی تحریکیں ہیں.
ایران کے اندر بھی ایک انٹرنل وبار اور ریئیکشن اور ریزسٹنس نظام موجود ہے. افغانستان تو ایک براہ راست ایک لمبی لڑائی کا حصہ ہے اور تحریکیں بے شمار ہیں یہاں اس خطے میں ہمارے. ہم ہوپفل ہیں کہ ان تحریکوں کو کامیابی کی طرف جانا چاہیے اور میرے نزدیک ہر وہ تحریک جائز، منصفانہ اور انصاف پسند ہے جو وسیع تر عوام کے بہتر مستقبل، مفاد، ان کے انصاف، ان کی آزادی، ان کے وقار کے لیے لڑی جائے. اور اس خطے میں جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں موجود ہیں وہ یقیناً درست تحریکیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس خطے میں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں اور ان آزادی کی تحریکوں میں جو سب سے جاندار اور سب سے اول کی تحریک نے اس وقت تک انمٹ جو اپنا مرتبہ پایا ہے وہ بلوچوں کی آزادی کی مومنٹ ہے. بلوچ اپنے وطن کی اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اپنے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے وسائل کو اپنے عوام کے لیے مختص کرنے کے لیے جو بلوچ مومنٹ ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس خطے میں اس وقت سب سے بڑی آزادی کی جو مومنٹ ہے، جو اپنے وطن کی لڑائی ہے، اپنے سرزمین کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو تحریک کے سب سے زیادہ بہتر اور طاقتور ہے. میرے اپنے نقطۂ نظر خیال کے مطابق ممکن ہے آپ یا کوئی اور مجھ سے اختلاف کرے، اس کو حق ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے جبری ریاست کے اندر اس طرح کی تحریک کا پنپنا اور آگے بڑھنا اور بلوچ عوام کے اندر اس تحریک کا قابل احترام ہو جانا اور بلوچ عوام کا اس تحریک میں، وسیع تر عوام کا اس تحریک میں شامل ہو جانا، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے جو آزادی کی تحریک ہے. اور ظاہر ہے آزادی سے مراد اپنا وطن ہے، اپنے وطن کے اندر اپنے لوگوں کی خوشحالی اور مستقبل کا ایک خواب ہے جو بلوچوں نے دیکھا ہے اور اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی اس طرح کی تحریک کا خال موجود ہے، شاید وہ ابھی میٹیریلائز نہیں ہوئی. پختونوں کے اندر بھی اس طرح کی تحریک موجود ہے، شاید وہ بھی شاید ابھی تک اس طرح تک میچر ہو کے اسٹرکٹر اس نے مسکولر پوزیشن نہیں لی ہے. ایران کے اندر چونکہ ایک ملائیت ہے اور اس ملائیت کے خلاف مختلف تحریکیں ہیں جو جمہوری مطالبات، زیادہ جمہوری مطالبوں کے ساتھ کبھی کبھی ابھر کے سامنے آتی ہے، پھر ریٹریٹ ہوتی ہے، پھر وقفے کے بعد سامنے آتی ہے، پھر بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اور ملائیت کا جبر ہے اور بہت بڑا وہاں پہ شفاقیت ہے اس کی وجہ سے. لیکن بہرحال ایران کے اندر بھی ہے اور ایران کی تحریک جب کبھی پھٹے گی تو شاید وہ بھی ساری خطے کو لپیٹ میں جائے گی. بین الاقوامی سطح پہ جو کیونکہ بین الاقوامی سطح میں جو سرمایہ کا نظام ہے اس نظام کے خلاف پوری دنیا میں ریزسٹنس موجود ہے، تحریکیں موجود ہیں، سول سوسائٹی کی موومنٹس بھی موجود ہیں اور مزدوروں کی تحریکیں ہیں، کسانوں کی بڑی بڑی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں. آپ لاطینی امریکہ سے لے کے برطانیہ تک دیکھ لیں، برطانیہ سے لے کے فار ایسٹ تک آپ دیکھ لیں، ہندوستان تک دیکھ لیں، برصغیر تک دیکھ لیں. اور پھر میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہوں، شاید اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے کہ چائنا کا جو ابھرتا ہوا ایک بیوکل شکل سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا فرسٹ پڑوسی ہے چائنا، تو ہم پڑوسی تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جتنا چائنا میں بظاہر خاموشی نظر آتی ہے، بالکل سکوت اور بالکل سکوت جس طرح کئی چیز نارمل محسوس ہوتی ہے، میرے خیال میں چائنا کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل خاموشی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک چائنا کے اندر بھی ایک چیزیں موجود ہیں جو موجودہ رجیم کے اندر بہتری لانے کی خواہش مند ہے. ایون کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر بھی اس طرح کے سوالات موجود ہیں، کیونکہ چائنا کا اسٹیٹ اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ شاید اس کو ابھی سامنے کھل کر آنا ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو. تو دنیا بھر میں ہر وہ تحریک جو عوام کے لیے ہے، ہر وہ تحریک جو انصاف کے لیے ہے، ہر وہ تحریک جو ہر طرح کی نفرت سے مبرہ ایک اعلیٰ ترین انسانی سماج کا
اس کے پاس ویژن اور خیال ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل کی ہو، اس کا کوئی بھی نام آپ رکھیں، وہ درست ہے، وہ ریسیڈنس ہے، وہ نظام ہے، جائز ہے، آپ کی تحریک ہے، وہ درست تحریک ہے۔ کچھ لوگ اس کو کمیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو حقوق کی تحریک کہتے ہیں، اس کو بہرحال جو بھی نام دے دیا جائے، مزدوروں کی تحریک کہتے ہیں، کسانوں کی تحریک ہے، یہ تحریکیں جتنی بھی اس فریم ورک کے اندر آتی ہیں وہ درست تحریکیں ہیں۔ جو بنیاد پرست تحریکیں ہیں، یا جو سیکٹیرین تحریکیں ہیں، یا جو نسل پرستی کی تحریکیں ہیں، یقیناً فاشزم ہے، انسان دشمنی ہے، اور انسان دشمن ساری تحریکیں حاکم طبقات کی تحریکیں ہیں، اور اس انسان دوستی، برابری، بھائی چارہ، آزادی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم اور استعمال کے سوالات پر چلنے والی دنیا بھر کی ساری تحریکیں درست ہیں، جائز ہیں، چاہے وہ آزادی کی تحریکیں ہیں یا کہیں انقلاب کی تحریکیں ہیں کسی ریاست کے اندر، کیونکہ اللہ کی چیز عوام کی ہونی ہوتی ہے، اور انقلاب ان کا مقدر ہوگا۔ کیا واقعی کشمیر آزاد ہے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کشمیر کشمیری عوام کے لیے ایک قید خانہ ہے اور اسلام آباد سے ہی سسٹم چل رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ صرف لفظ کشمیر استعمال کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہماری پوری ریاست کا نام ریاست جموں کشمیر ہے۔ اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو پورا نام اگر لے لیا جائے تو اس سے کنفیوژن کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ آزاد ہو سکتا ہے، آزاد ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں پیچھے بھی اپنی دوستوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک قید خانے میں، اور قید خانے کے اندر غبارے دینے سے تو لوگ آزاد نہیں ہوتے کہ ان کو کھیلنے کے لیے کچھ غبارے دے دیے جائیں۔ جی بالکل، یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے، اور سارے فیصلے اسلام آباد میں کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ عوام یا یہاں کے جو لیڈر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ تو اسی طرح ہیں جس طرح ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور سارے فیصلے تو کوئی کسی فوجی آفیسر میں کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے انتخابات میں جو لوگوں کا انتخاب ہے، انتخابات کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا، یہ بھی فوجیوں نے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، اور یہاں کی جو پرو پاکستان لیڈرشپ ہے وہ ان کی خدمت اور چاکری اور خوشامد پہ ہمیشہ کمر بستہ ہوتی ہے، ان کے درباروں پہ حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی فائنینشیل اختیارات آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس نہیں ہے، کوئی سیاسی فیصلے یہ نہیں کر سکتے، کسی جج کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہاں پہ کوئی جو پروجیکٹ یہ نہیں لگا سکتے، کوئی کارخانے کی طرف نہیں جا سکتے، خود کفالت کا یا خود انحصاری کی طرف جانے کا کوئی منصوبہ یہ نہیں بنا سکتے، یہ کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ اپنا یہاں سے آئی جی پی انسپکٹر جنرل آف پولیس کا تعینات بھی خود نہیں کر سکتے، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہے وہی اپنا یہاں اس کا انتخاب تعیناتی نہیں کر سکتے، یہ ہیلتھ کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کا انتخاب یہ نہیں کر سکتے، یہ چیف سیکرٹری جو اے جے کے میں ہوتا ہے اس کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ ساری چیزیں پاکستان پرائم منسٹر کے ماتحت ہیں، جو کشمیر کونسل کا بھی چیئرمین ہے، اور پھر یہ تو ایک سول ایڈمنسٹریشن کا میں نے ایک سیٹ آپ کو بتایا ہے، اور ساتھ میں چونکہ یہ ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ پہ کنٹرول ہوتی ہیں، جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فوج نے کرنے ہوتے ہیں، فوجی جنرلوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس ایریے کے فوجی کمانڈر نے بہت زیادہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، انہی کی مرضی سے ججوں کا انتخاب ہوتا ہے، انہی کی مرضی سے ان سینئر پوزیشنوں پہ لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، انہی کے حکم پر یہاں پہ اسمبلی کے ممبران کا بنتے ہیں، انہی کے اس کے اوپر حکم کے اوپر یہاں پہ جو مظفر آباد میں جو ایک اسمبلی نام نہاد بے اختیار سے بنائی جاتی ہے، اس کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا تقرر کرتے ہیں، ویسے بنیادی طور پر وہ بظاہر فیس سیونگ کے لیے اس کو جمہوری پروسیس اور وہ اسمبلی کا ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس نصاب تعلیم اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس یہاں پہ ہم اپنا تاریخ اپنی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس ہمارے اسکولوں کے نصابوں میں
ریاست کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. ہماری یہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں ان کی کوئی سپیس نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو کتابیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں، اس میں وہی جو عرب لٹیرے تھے جنہوں نے سندھ پہ اٹیک کیا، لوٹا، جو پنجاب پہ حملے کرتے رہے، جو دہلی فتح کرتے رہے، تو ان قاتلوں اور لٹیروں کی تاریخ میں ہمارے پاس وہ ہیرو ہیں. تو ہمیں تو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور تو ظاہر ہے یہ سارا نصاب جو ہے وہ پاکستانی اس کی کنٹرول میں ہے اور فوج کی مرضی کے مطابق بنایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے لیکن ہر جگہ پہ بندوق بردار ایک فوجی پہرےدار کہیں نہ کہیں آپ کو کھڑا نظر آئے گا. تو لہٰذا لوگوں کے اندر خوف ہے کہ جو ہمارے جو سیز فائر لائن یا ایل او سی جس کو کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول میں جو آبادیاں رہتی ہیں، وہ کس طرح بری طرح سے واؤنڈیڈ ہیں، زخمی ہیں، نفسیاتی طور پر زخمی ہیں، ان کی روح زخمی ہے، ان کے ساتھ جو جسمانی سے لے کے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے، جو سلوک ہے، وہ یقیناً اس میں تو کوئی سوال یہ تو ساری دنیا کے علم میں ہے اور اس پہ کوئی بے شمار لٹریچر دنیا بھر میں موجود ہے. یہاں ہمارے پاس تو ہم بے دست و پا ہیں، ایک بندیوان کے اندر بند ہیں. وہ سارا کنٹرول انہیں کے پاس ہے. کوئی دور بیٹھ کے یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ہم لوگ آزاد ہیں، میرا خیال ہے اس کو غلامی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے. اس لیے یہ تو غلامی کی ایک بدترین شکل ہمارے اوپر مسلط ہے. جناب، ہم ادارہ سنگر کی طرف سے آپ کا بے حد مشکور ہیں. آپ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دی، شکریہ.